السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 105 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں حکومتی و عدالتی اختیارات سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ بڑا واضح قانون دیا جا رہا ہے، آج اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ کسی بھی مسلم اسٹیٹ کو آپ دیکھیں، وہ ایکچولی مسلم اسٹیٹ نہیں ہے، وہ ریلیجس اسٹیٹ ہے، کیونکہ کسی بھی اسٹیٹ میں خالص اللہ کے قوانین رائج یا نافذ نہیں ہے۔ ریلیجس فقہ، ریلیجس شریعت وہ نافذ ہے، ان کی اپنی روایات کی روح سے یا ان کی فقہ کی کتابوں کی روح سے، لیکن پیورلی اللہ کے قوانین جو اس کی کتاب کے اندر ہیں وہ کسی بھی ملک میں نہیں ہے، اس لیے وہ ڈس انٹیگریٹڈ ہے۔ نہ وہاں پر کوئی امانت ہے، نہ دیانت ہے، نہ صداقت ہے، رشوت ہے، کرپشن ہے، بے انتہا ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں، اپنے ہی ملک کے حالات دیکھ لیں، کوئی بھی کرپشن کا کیس جو ہے وہ اربوں سے کم نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں تو بہت، یعنی یوں کہہ لیں اس کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اربوں کی خربوں کی کرپشن وہ ہے۔ کیوں ہیں یہ چیزیں؟ رول آف لا نہیں ہے، یہ ہے چیز اختیارات کا ناجائز استعمال، کرپشن، امبیزلمنٹ، غبن، یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر اس میں پھر ایگو بھی آ جاتی ہے، اس میں پھر یہ پروٹوکول بھی آ جاتا ہے، تو یہی چیزیں چل رہی ہیں۔ عہدوں کا لالچ آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے جس عہدے پہ جتنا زیادہ اختیار ہوتا ہے انسان کے پاس، اتنی اس کے پاس کرپشن کے یوں کہہ لیں مواقع آ جاتے ہیں۔ اسی لحاظ سے پھر وہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ یہ والے عہدے ہمارے پاس ہوں یا ہماری جماعت کے پاس ہوں، یہی ہوتا ہے نا۔ تو اگر اس کے اندر ذمہ داری کا احساس ہو، انسانوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ ہو، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے لوگ جو ہیں پھر تو جیسے اب ان عہدوں کے لیے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، پھر وہ چیز نہیں ہوگی۔ پھر ان کو پتہ ہوگا کہ اگر ہم نے کوئی بے انصافی کی تو سزا ہوگی، اگر ہم نے کوئی اپنی مرضی کے فیصلے کیے تو ہم جواب دہ ہوں گے، ہمارے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ یہاں پر تو جتنا مرضی آپ اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کر کے کھربوں کما لیں، کما کر باہر چلے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں نا۔ تو اب یہ دیکھیں، رسول کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اس آیت کے اندر، جتنی بھی بات کہی جائے گی رسول کو مخاطب۔ جب رسول کی یہ حالت ہے تو اب ہم سوچیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ انسان کے پاس جب حکومتی و عدالتی اختیارات ہوتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے فیصلوں پر ذاتی پسند ناپسند اثر انداز ہو جاتی ہے۔ اس کا جو ذاتی میلان، رجحان، وہ غالب آ جاتا ہے کہ میں یوں کروں اور اس سے مجھے یہ فائدہ ہو۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ وہ صرف قرآن میں درج قوانین کے مطابق لوگوں کے فیصلے کریں، کیونکہ وہی کتاب حق ہے، قرآن، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب حق نہیں۔ باقی مذہب کی جتنی بھی وہ کتنی مقدس کتاب کیوں نہ ہو، اس کو آپ حق نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حق صرف قرآن کو کہا ہے، تو اسی کی روح سے قانون ہونا چاہیے نا، اور اسی کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ تو کیا یہ اس آیت کے اندر کہا گیا کہ وہی کتاب، یعنی یہ جو قرآن ہے صرف وہی حق ہے، اور اس میں پھر ایک تاکید کی گئی رسول کو، اور
ظاہر ہے ان کی وساطت سے پوری انسانیت کو کہ کسی بھی صورت خیانت کرنے والوں کو، یہ جو خائن ہوتے ہیں خیانت کرنے والے، ان کی وکالت نہیں کرنی. اور یہاں پر تو ساری وکالت ہی اسی کے اوپر چل رہی ہے. پتہ ہے نا آپ کو عدالتی نظام، پھر اس میں جو وکلاء کا جو نظام ہے، وہ اپنے موکل کے لیے جس نے کھربوں کی کرپشن کی ہوتی اس کے لیے وہ لڑ رہے ہوتے. یہ ہے. اور عام حالات میں جو پارٹی ہوتی ہیں، وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، وہ اپنے مفاد کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں. پہلے انہوں نے اپنے مفاد کے لیے پریشر گروپ بنائے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوتا ہے، پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو وہ انہوں نے بینیفٹ بھی دیا ہوتا ہے، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتا ہے. سارے جتنے بھی فائدے ہیں وہ ان کے ہیڈ اٹھا رہے ہوتے ہیں، یا اس کے جو بہت قریبی ہوتے ہیں، اس کے جو قریبی جس کو آپ کچن کیبنٹ بولتے ہیں، وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. باقی لوگ تو ان سے مل بھی نہیں سکتے. یہ حالت ہوتی. تو بڑی قابل غور آیت ہے. اور آج کے یہ جو دور ہے اس میں تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اس کو سمجھنا، اس کی ایجوکیشن دینا. اب یہ جو خاص طور پہ اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو اس کی بہت ضرورت ہے، تاکہ کل کو جب یہ بڑے ہوں تو ان کے ذہنوں میں یہ چیز ہو، قرآن کے یہ اصول ضابطے، تاکہ یہ اچھی قوم بنے، یہ اچھے آفیسر بنے، اچھے ایگزیکٹو بنے، اچھے جج بنے. تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 105. کیا یہ رہا نبی سے مخاطب ہو کر، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بلا شبہ ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی. یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ حق کے ساتھ نازل کی. ظاہر ہے جو اللہ نے نازل کیا وہ تو حق ہے، لیکن یہ ایمفیسائز کرنے کی ایک شکل ہے. حق کے ساتھ نازل کی، انصاف پر مبنی ہے یہ کتاب، اس کے قوانین ضابطے. یہ حق کے ساتھ یہ جو کتاب نازل کی ہے، کیوں کی ہے؟ اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ اب قرآن یہ بتا رہا ہے. کیا اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ اس کو بس پڑھ لیا جائے تو ثواب ہو جاتا ہے؟ کہیں پہ قرآن نے یہ بات نہیں کی کہ اس کو پڑھو تو ثواب ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے یہ قرآن یا یہ کتاب نازل کی ہے. کہیں بھی اس کتاب کے نزول کا یہ مقصد نہیں بتایا گیا. آبجیکٹو کیا بتایا گیا ہے اس کے نزول کا؟ سنیں قرآن کے الفاظ کیا ہے. کہتا ہے کہ لِتَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے. ہم نے اے رسول یہ کتاب تیرے اوپر اس لیے نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرے. تو کیا سمجھے آپ؟ اونلی اینڈ اونلی صرف قرآن ہی حق ہے. دنیا میں اور کسی بھی مذہب کی کوئی بھی کتاب، وہ کتنی مقدس تصور کی جائے، وہ حق نہیں ہے. اس کی روح سے قانون نہیں بنایا جا سکتا، اس کی روح سے فیصلے نہیں کیے جا سکتے، وہ عدالتی فیصلے ہوں یا حکومتی فیصلے ہوں. قرآن کے نزول کا مقصد آبجیکٹو یہ بتا رہا ہے تاکہ تو لوگوں کے درمیان فیصلے کرے. اندازہ لگائے، کبھی غور کیجئے گا خود بیٹھ کر، قرآن کو کھول کر، پھر سمجھیے گا ان آیات کی جو الفاظ ہیں ان کے اوپر غور کیجئے گا. آپ کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ کیا کہہ رہا ہے، اس قرآن کا مقصد کیا بتا رہا ہے. اور ہم نے اس قرآن کا مقصد کیا سمجھا ہوا ہے کہ اس کو پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، اس کی کوئی آیتوں کو صبح اٹھ کے پڑھیں گے تو روزی ملے گی، جو کوئی کیس ہے وہ ہم جیت جائیں گے عدالت میں سے. اس لیے پڑھا جاتا ہے نا صبح اٹھ کے قرآن. اس کی کچھ آیات کے ورد کیے جاتے ہیں کہ ہمیں روزگار ملے، ہمارا مقدمہ جو چل رہا ہے اس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے، چاہے یہ کتنا ہی انہوں نے جرم کیا ہو. اندازہ لگائیں. یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کے ذہن کی، اس کی سوچ کی.
قرآن اس کا مقصد کیا بتا رہا ہے کہ یہ اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ یہ لوگوں کے درمیان اس کتاب کی روح سے، اس کے قوانین کی روح سے فیصلے کیے جائیں، انصاف پر مبنی، عدل پر مبنی۔ یہ کچھ کہنے کے بعد آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، کیا یہ رہا ہے؟ بما اراک اللہ، اس کے ساتھ جو اللہ نے تجھے دکھایا، یعنی تجھے سکھایا۔ اس قرآن کو نازل کر کے اللہ نے تجھے جو سکھایا، تو اس کو سیکھ کر لوگوں کے درمیان فیصلے کرے، جو قوانین اس کتاب کے اندر ہیں اس کی روح سے لوگوں کے درمیان فیصلے کرے۔ یہ اس لیے ہم نے نازل کی ہے، ثواب کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں۔ اس کا آبجیکٹو، اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومتی، ریاستی، حکومتی، عدالتی سطح کے اوپر اس کو نافذ کیا جائے۔ ریاست، حکومت اور عدلیہ، اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ اس کتاب کی روح سے کیے جائیں۔ وہ عوامی عدالت ہی کیوں نہ ہو، کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ جو اللہ نے تجھے سکھایا، رسول اس سے باہر فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، اور نہ کیا انہوں نے۔ وہی فیصلے کیے لوگوں کے جو حکم قرآن کے اندر تھا اس کے مطابق، اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اور رسول کو اختیار بھی، کسی بھی رسول کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرے۔ کسی ایک رسول کے پاس یہ اختیار نہیں تھا۔ جتنے بھی رسول آئے سب کو پابند بنایا گیا کہ وہ جتنے بھی فیصلے ہیں اللہ کے قوانین کی روح سے کرے۔ اور آگے آیت کے آخر میں الفاظ دیکھیں، کیا یہ رہا ہے؟ رسول سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور تو خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑنے والا وکیل نہ ہو۔ رسول سے کہہ رہا ہے یہ خصیمن، ہم بولتے ہیں یہ لفظ، یہ خائنین، یہ خائن ہم بولتے ہیں، خائنین یہ جمع ہے، خائن کی جمع خائنین، خیانت کرنے والے۔ مخاصمت کا لفظ بولتے ہیں نا، یہ وہی اسی سے ہے، یہ خصیمن سے مخاصمت ہے، ان کے درمیان آج کل مخاصمت چل رہی ہے۔ میں یہ چیزیں آپ کے اوپر اس لیے واضح کرتا ہوں تاکہ آپ کو قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کو سن کر سمجھ آئے کہ قرآن کے الفاظ سمجھنا کتنے آسان ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے سے اپنے وہ جو مذہبی عقائد، نظریات وہ نکالنے پڑیں گے، پھر سمجھ آئے گا یہ۔ اور تو خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑنے والا وکیل نہ ہو، یہ رسول سے کہہ رہا ہے۔ تو دو حکم دیے گئے یہاں پر رسول کو، اور اس کی روح سے پوری انسانیت کو یہی حکم ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ کتاب نازل کی اس لیے تاکہ تو، اور اس میں جو کچھ بھی ہے تجھے اس لیے سکھایا گیا تاکہ تو لوگوں کے درمیان فیصلے کرے جو اللہ کے قوانین ہیں اس کے مطابق۔ یہ ایک حکم ہو گیا کہ لوگوں کے فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق۔ اس قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بھی یہی ہے اور اس کو سکھانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ یہ دو مقصد ہو گئے، نازل کرنے کا اور سکھانے کا، کہ یہ کتاب بالحق ہے، اس کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں۔ تو فیصلے کرنے یہ ایک حکم ہو گیا، اور دوسرا کیا ہے کہ خیانت کرنے والے جو ہیں ان کی وکالت کبھی بھی نہیں کرنی۔ اور ہمارے ہاں معاشرے کے اندر عام پبلک میں اور عدالتوں میں جو وکیل ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اپنے جو ان کے مجرم موکل ہیں ان کو بچانے میں لڑ رہے ہیں، اور عام پبلک میں لوگ جڑ رہے ہیں اپنے جو خیانت کرنے والے ان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، وہ سیاسی لیڈرز ہوں یا وہ مذہبی لیڈر ہوں، ان کی عقیدت میں اتنے مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ ان کو خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کی خاطر ہر ایک سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں سے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں۔
قرآن کریم منع کر رہے ہیں کہ ایسی چیز نہیں کرنی. فیصلہ کرنا ہے تو کتاب اللہ کی روح سے. اور خیانت کرنے والے جو ہیں ان کی کبھی بھی وکالت نہیں کرنی، ان کی طرف سے ان کے ساتھ کھڑا ہو کر کبھی بھی لڑائی نہیں کرنی، ان کے حق میں جھگڑنا نہیں ہے، ان کی وکالت نہیں کرنی. تو بڑی اہم آیت ہے آج کے اس دور کے اعتبار سے. قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.